دیکھنا چاہتا ہے، ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، ایک خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایسا پاکستان جس کا دنیا میں وقار ہو، وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، معاشی طور پر، سماجی طور پر، رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور پھر باقی ان کے ساتھ چھوٹی بڑی باتیں، اے این پی ہے اور باقی ہیں، یہ سارے مل گئے اپنے طرف۔ نشانے پر کون ہے؟ عمران خان۔ ایسے ہے جیسے نا اقتدار کی لاش پر، یہ جو گدھ ہے نا، گدھ جو اقتدار کی لاش پر حملہ ور ہے، نوچ رہے ہیں۔ مولا جی کہتے ہیں کہ یہ اقتدار جو دنیا کے لیے ہو، رول آف لا کے لیے نہ ہو، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے نہ ہو، ظلم کا راستہ روکنے کے لیے نہ ہو، عدل کے لیے نہ ہو، یہ لاش ہے، جیفا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے۔ اور جنگ آپ کے وطن کے اندر آ جائے بہت خطرناک ہے۔ بارڈر پر جنگ نہ ہو، جنگ آپ کے ملک کے اندر آ جائے، لوگوں کو اپنی ریاست سے اعتماد ہو جائے اور نومید بھی ہو جائے، مایوس بھی ہو جائے۔ قرآن سنے، پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیاسی بحران، معاشی بحران ایسا کہ جس نے ہماری ہمیں معاشی طور پر وابستہ بنا دیا اور ہم غلام بن گئے۔ آج جو بھی نہیں پڑتا، حرام نہیں پڑتا، اس کو پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، حد سے رتبہ ہونے والی ہے، مشکلات سیلاب آنے والا ہے۔ ایسے محکمہ موسمیات کی پیشن کر لیتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، جو اپنے زمانے کی سب سے پہچان شناخت رکھتا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ رونما ہونے والے حوادث جو ہے، واقعات سے تعجب نہیں کرتا، یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا ہے پاکستان میں؟ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے حالات درست فہم حاصل کریں، صاف اور پہچان پیدا کریں، تاکہ ہمارے وطن کے ساتھ جو کھیل کھیلی جاتی ہے براثر ہو سکیں، رونما ہونے والے حوادث ہم متحیر متعجب نہ ہوں، ہمارے لیے اچانک نہ ہوں، حادثاتی طور پر نہ ہوں۔ ہر چیز چاہے سیاسی بحران، معاشی، سماجی، امن امان کے بحران اچانک نہ ہمارے لیے، انہیں حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ اب پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارا پاک وطن پاکستان، ہماری مادر وطن پاکستان، بچہ بچہ جانتا ہے، لمس کرتا ہے، جو ٹیکس ہے وہ حرارت بحرانوں کی فیڈ ہو رہی ہے۔ سیاسی بحران پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیاسی بحران، معاشی بحران ایسا کہ جس نے ہماری ہمیں معاشی طور پر وابستہ بنا دیا اور ہم غلام بن گئے، ایسا معاشی بحران جس نے ہم سے سیاسی استقلال بھی چھین لیا۔ اسی طرح سے امن و امان کا بحران جو ایک ڈائن کی طرح میرے وطن کے بیٹوں کو نگل گئی، اور ایک قوم کی ہولی کھیلی جا رہی ہے پاکستان میں، اور جو مسلط لوگ ہیں پیسے۔ اسی طرح سے پاکستان فارن ریلیشننگ کے بحران کا شکار ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے وزیر خارجہ ایک ایٹمی ملک، نہ پچھلے وزیر خارجہ بھٹو صاحب تھے، نہ یہ موجودہ وزیر خارجہ، آج تک افغانستان میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں۔ فارن ریلیشن کا بحران ہے۔ پاکستان دنیا کے بدلتے ہوئے تحولات میں پاکستان کے تعلیمی ادارے تباہ، اسپتالوں کا آپ کے سامنے برا حال، مہنگائی بدترین صورتحال کا شکار، مہنگائی کی تکلیف۔ ایک جو خطرناک بحران ہے عوام کا اپنے سسٹم پر اعتماد، عوام کا اعتماد سسٹم کے اوپر اور سسٹم کی طاقت پر، یہ سسٹم اپنا اعتماد کر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ پھر جاتے ہیں، مقبوضہ پارلیمنٹ، غلاموں کی پارلیمنٹ، کمزور لوگوں کی، سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لوگوں کی، عوام پارٹی صاحبزادوں کی پارلیمنٹ، حکومت آفس میں۔ کسی بھی ملک کے اندر اس کے جو ریاست کے 3 عام ستون ہیں، ایک مقننہ کہ پارلیمنٹ میں سنے رکھنا کے اندر اسمبلی کمیشن تو قانون سازی کرتی ہے، یہ خود مختار ہونی چاہیے، مستقل ہونی چاہیے، کسی کو حق نہیں اس کے قانون سازی میں یا اس کے کام میں مداخلت کرے۔
اسی لیے پارلیمنٹ کے اندر آپ جو بھی خطاب کریں قابل گرفت. اسی طرح سے دوسرا پلر ہے ریاست کا اہم پلر، وہ ہے آپ کی مجریہ یعنی حکومت، تیسرا ستون جو ریاست کا ہے وہ عدلیہ. تینوں کی مختاری محفوظ رہنی چاہیے، عدلیہ کا استقلال بہتر رہنا چاہیے. اگر عدلیہ اپنی خود مختاری کھو بیٹھے تو ایک پلر ریاست کا ہے قبضہ ہوگا اس کے اوپر، ریاست انبیلنس ہوگی. جب آپ کی پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو جائے گی تو اس کے اندر رات کو آ کے پارلیمنٹ جو ممبر جن کو اٹھا لیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اور اپنے جو کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کا اسپیکر، وہ اس کو دفاع نہ کر سکے، اپنے ممبروں کی حفاظت نہ کر سکے اور پوچھ نہ سکے کس نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ بھی اس کا بھی استقبال کرتا. حکومت جو اپنے فیصلے خود نہ کر سکے، اسے راولپنڈی سے ڈکٹیٹ ہو، اسے وہ لوگ ڈکٹیٹ کریں جن کے پاس پولیٹیکل پاور کا ہونا اللیگل، اللیجیٹیمیٹ، غیر آئینی، غیر قانونی، حتیٰ غیر شرعی ہے. اور پرائم منسٹر یہ تو میں تو ادھر ہوں، وزیر دفاع کے آپ کو کمزور ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے. اور جنگ آپ کے وطن کے اندر آ جائے بہت خطرناک ہے. بارڈر پہ جنگ نہ ہو، جنگ آپ کے ملک کے اندر آ جائے، لوگوں کو اپنی ریاست سے اعتماد ہو جائے اور نومید بھی ہو جائے، مایوس بھی ہو انہیں اس طرح کیا جائے. یہ تمام چیزیں اس بات میں متقاضی ہیں. یہ سسٹم اپنے بوجھ تلے دبنے والا ہے کہ بلوچستان آپ کے سامنے ہے، کے پی پی آپ کے سامنے ہے. پہلے ایسٹ میں دشمن تھا، ابھی ویسٹ میں دشمن بن گیا، سینٹر بن گیا. سسٹم بیرونی اور اندرونی مشکلات اور مسائل کی وجہ سے اپنے بوجھ تلے دبنے والا ہے، ڈھہنے والا ہے. اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، جس نے میڈیا، عوام، ہر ایک کو طرف متوجہ کیا ہوا تھا. ایک جج کے بعد جج تبدیل ہوتے رہے کہ لوئر کورٹ سے اپنی مرضی کا فیصلہ یا آپ کال حکمرانوں کے عادلانہ فیصلہ لیں. تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ میں تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، برطانیہ میں ملک ریاض صاحب کے 190 ملین ڈالر تھے جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں سے دریافت کیے، حاصل کیے، ملے ان کو، جیسے بھی انہوں نے ان کو پتہ چلا تحقیقات کر کے. 190 ملین پاؤنڈ وہ ملک ریاض صاحب کے تھے. ان کے بیٹے کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی NCA کے ساتھ، جس میں وہ پیسے پاکستان آئے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور اس کے بعد کیس بنا دیا گیا جی کہ پرائم منسٹر صاحب بینیفیشری ہیں ان پیسوں کے اور انہوں نے کرپشن کی ہے، لہذا ان کے خلاف کیس بنایا گیا اور ان کو عدالت میں لے جایا گیا. عمران خان کیوں نشانے پر ہے؟ سوال. تقریباً 200 سے زیادہ اس پر FIR کٹی اور ایک ہی دن ملک کے کئی شہروں میں کئی FIR، ایک ہی دن کی FIR. جیسے بکھلایا ہوا انسان ہوتا ہے، خوفزدہ آدمی ہوتا ہے اور بس کہتا ہے FIR پہ FIR کاٹو اور اس کو باہر نہیں نکلنے دینا کئی 100 سال. تو عمران خان پر کیوں یہ لگا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، پہلے عدت کیس 190 کہہ رہا ہوں میں بھی، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے مسئلہ بنایا گیا. عمران خان پر یہ یلغار کیوں ہے؟ مس یوز آف پاور، اختیارات کا غلط استعمال، ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اور سوال یہ کہ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی پاپولرٹی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟
یہ ساری پارٹیاں مل گئی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور پھر باقی ان کے ساتھ چھوٹی بڑی پارٹیاں، اے این پی ہے اور باقی ہیں، یہ سارے مل گئے ان کی طرف۔ نشانے پر کون ہے؟ عمران خان۔ ایسے ہے جیسے نا اقتدار کی لاش پر یہ جو گدھ ہے نا، گدھ جو اقتدار کی لاش پر حملہ ور ہے، نوچ رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ یہ اقتدار جو دنیا کے لیے ہو، رول آف لا کے لیے نہ ہو، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے نہ ہو، ظلم کا راستہ روکنے کے لیے نہ ہو، عدل کے لیے نہ ہو، یہ لاش ہے، جیفا ہے، جیفا تلابھا کلابھا، یہ وہ مردار ہے۔ آپ کو مردار پر کتے نظر آتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں یہ کتے اس مردار کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ مولا علی اقتدار کے بھوکھوں کو کہتے ہیں یہ کتے ہیں جو مردار کو نوچتے ہیں۔ امام علی نے کہا ہے متعفن لاش، بدبودار لاش جو ان کے مشام کو مار دیتی ہے۔ لہذا یہ سارے حملہ ور ہیں ایک بندے پر۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جب وہ اقتدار میں آیا تو اسی وقت شروع ہو گئے تھے۔ کیوں؟ وہ پاکستان ایک مستقل پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، ایک خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایسا پاکستان جس کا دنیا میں وقار ہو، وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، معاشی طور پر، سماجی طور پر۔ رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اگر پولیٹیکل سسٹم مضبوط نہ ہو کسی ملک کا، آپ کا کوئی ادارہ مضبوط نہیں ہوگا، کوئی ادارہ نہیں۔ جو بھی ملک کے اندر سیاسی نظام کو کمزور کرتا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کرتا ہے، پنپنے نہیں دیتا، ریگنگ کرتا ہے، دھاندلی کرتا ہے، وہ در حقیقت ملک کی سالمیت پر حملہ کرتا ہے، اپنے وطن کے فیوچر، ہماری نسلوں کے فیوچر پر حملہ کرتا ہے۔ بہرحال اب انہوں نے جناب، میں نے بتا دیا ہمارا ملک کہاں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا ہے، کیا اس سے پاکستان کا، آپ دیکھیں پاکستان کی عدلیہ کا وقار بڑھا ہے؟ پاکستان کا بچہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ عدل کا، انصاف کا قتل کیا آپ نے، عدل انصاف کا قتل کیا ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا، تو جرمانہ کتنا کیا آپ نے؟ 10 لاکھ روپے، اور ان کی وائف کا کیا تعلق تھا؟ 5 لاکھ روپے جرمانہ تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا کیس ہے، جرمانہ 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے۔ اور آپ نے کیا اس کیس میں تھا القادر یونیورسٹی کے بارے میں کیس تھا کہ تحقیقات کیجیے القادر یونیورسٹی میں جو زمین دی گئی ہے، کیا جس کام کے لیے زمین دی گئی ہے اسی میں استعمال ہو رہی ہے؟ کیا وہاں یونیورسٹی بنی ہے، اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، کیا اسٹوڈنٹ کو اعتراض ہے سسٹم کے اوپر؟ آپ نے کہا، یعنی آپ نے حملہ کر دیا کس کے اوپر؟ ایک یونیورسٹی کے اوپر، ایک تعلیمی ادارے کے اوپر۔ کن کے حوالے کیا؟ جو پاکستان میں تعلیمی اداروں کے قاتل ہیں، علم کش، جن کے پاس جو بھی سرکاری چیزیں تباہ برباد ہوئی، پی اے ای تباہ برباد ہوئی، ریلوے تباہ برباد ہوئی، کوئی ادارہ بھی ہے تباہ برباد ہوا ہے، ہر چیز سرکاری تباہ برباد ہوئی ہے، سکولنگ سسٹم جو سرکاری تباہ برباد ہوا ہے۔ آپ نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کیا کرے، اسے اپنی تحویل میں لے لے۔ ایک یونیورسٹی جہاں پورے ملک کے غریب لوگ کے بچے پڑھتے ہیں، اسکالرشپ ہوتا ہے، جہاں سیرت النبی پڑھائی جانی تھی اور پڑھائی جا رہی تھی۔ سیرت النبی کا پڑھنا آج حد ضروری ہے۔ سیرت یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے اور سبق ہمارے لیے۔ باپ کیسا ہونا چاہیے، دوست کیسا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، ہمسایہ کیسا ہونا چاہیے، بڑے کا ادب کیسے ہونا چاہیے، چھوٹے کا خیال کیسے کرنا چاہیے، مزدور کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، محنت کی کیا اہمیت ہے، کمانڈ کیسے کرنا چاہیے، ایک فوجی کمانڈر کو کیسے ہونا چاہیے، قاضی اور جج کو کیسے ہونا چاہیے، کون سا زندگی کا پہلو ہے، سلو کیسے ہونی چاہیے، جنگ کیسے ہونی چاہیے۔ آپ کی سیرت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتی ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، سماجی زندگی، فیملی لائف، حکومتی زندگی، جنگ کو کیسے لیڈ کرنا، کمانڈ کرنا ہے، سلو کیسے کرنی ہے، جنگ کے کیا اصول ہیں، سلو کے کیا اصول ہیں، جو آپ قرارداد باندھتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا ہے، معاہدے کیسے کرتے ہیں۔
بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، گھر سے باہر قدم کیسے رکھتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیرت پڑھائی جائے. ہمارے بچوں کو بیگانہ کیا جاتا پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے دین سے. ایک اچھی. پھر وہاں پر تصوف ابن عربی، افلاطون، شیخ اشراق، شیخ شہید سہروردی، ملا صدرہ، بڑے بڑے عرفاء اور فیلسوف وہ پڑھائے جانے تھے. علامہ اقبال جو پاکستان کا مصور پاکستان ہے، جس کا دو قومی نظریہ گم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ایک بہت بڑا خودی کا معلم علامہ اقبال، جس کو تم نے گم کر دیا ہوا ہے ان حکمرانوں نے، جس سے عوام کو، جوانوں کو بیگانہ کر دیا ہے. آپ آئے ہیں، اس یونیورسٹی پر حملہ کیا آپ نے. وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو علم کے مراکز کی طرف بڑھتے ہیں اور علم کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انتقام ہے، پاکستان کے عوام سے انتقام ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے انتقام ہے، جوانوں سے انتقام ہے. اس فیصلے سے کیا پاکستان کا امیج دنیا میں بہت اچھا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. ان کے ہر عمل سے، ہر فیصلے سے دنیا میں پاکستان کا امیج برباد ہو رہا ہے. جو بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. کیا پاکستان کا سیاسی بحران کم ہو جائے گا اس فیصلے سے؟ مزید بڑھے گا. کیا اس فیصلے سے پاکستان کا معاشی بحران 190 بلین پاؤنڈ آ گئے ہیں، جس کا سود بھی کھایا حکمرانوں نے ملا ان کو، پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو جائے ایسے فیصلے کرنے سے؟ کیا اس سے پاکستان میں امن و امان آ جائے گا؟ توجہ کہاں ہونی چاہیے تھی ان کی، اور لگے ہوئے کہاں پر ہیں؟ پورا میڈیا، وزیروں کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ بٹھا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے مذہبی کارڈ استعمال کیا ہے، ماشاء اللہ. اس نے یونائیٹڈ نیشن کے اندر جا کر ناموس سے رسالت کا دفاع کیا. اس نے نوجوانوں کے دلوں میں یا کا نعبد و یا کا نستعین لے کے آیا ہے، اللہ کی طرف لے کے آیا ہے. کیا مذہب نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا جرم ہے. علامہ اقبال کی پوری ایک کلام اس حوالے سے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. یقین کریں نہ خودی کا پتا ہوگا، پوچھ نہ خودی کا پتا ہوگا، نہ سر نہا کا پتا ہوگا. سر بھی راز اور مخفی ہوتا ہے، نہا بھی مخفی ہوتا ہے. یہ سر نہا کیا ہوتا ہے؟ پوچھیں ان سے. یہ صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں سکیں گے.